السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پردہ غفلت کے 8ویں سیشن میں ہیں، تو دیکھیں گے سیشن میں ہم کس چیز پر بحث کریں گے۔ تو شیخ جی کا گھر ہے جس میں ایک چارپائی، کچھ دوائیاں اور الماری میں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ سیدہ اور منظور شیخ جی کی تیمارداری کر رہے ہیں کیونکہ شیخ جی کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ منظور سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج بخار اتر گیا، مطلب شیخ جی کا بخار آج ہلکا ہو گیا ہے۔ شیخ جی کہتے ہیں کمبخت طب نے تم کو اور تمہاری بہن کو بہت تکلیف دی۔ 6 دن سے دونوں ہر وقت میری پٹی سے لگے بیٹھے رہے، مطلب 6 دن سے شیخ جی کو بخار تھا تو کہہ رہے ہیں کہ 6 دن سے کیا ہے تم بھائی بہن نے میری خدمت کی ہے۔ جب منظور بتاتا ہے کہ وہ صرف بیٹھا کتابیں پڑھ رہا تھا، ساری تیمارداری جو ہے وہ سیدہ نے کی، تو شیخ جی بھی اس سے متفق ہو کر کہتے ہیں پچھلے 3 مرتبہ بھی اسی طرح جب بھی بخار آئی تھی سیدہ کی تیمارداری نے انہیں بیماری سے بچایا تھا۔ تو شیخ جی بخار کی حالت میں اکثر سیدہ اور منظور کو ان کے والد شجاعت حسین کے نام سے پکارتے تھے کیونکہ وہ ان کے بہت چہیتے شاگرد تھے۔ اس لیے کیا ہے وہ بخار کی حالت میں بھی اپنے اسی شاگرد کو یاد کیا کرتے تھے اور ان دونوں کو اسی نام سے پکارا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایسا بے ہوشی کی حالت میں نہیں بلکہ پورے ہوش و حواس میں کیا تھا۔ مطلب یہاں پر ڈاکٹر نے شیخ جی کو بات کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے شیخ جی سیدہ اور منظور سے باتیں کیے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اکثر تم دونوں کو شجاعت حسین کے نام سے پکارا کرتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ سب بے ہوشی کے حالت میں کیا تھا بلکہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ میں نے ایسا کیا تھا۔ شیخ جی کو منظور اور سیدہ میں شجاعت حسین نظر آتے ہیں جو ان کے چہیتے شاگرد رہے تھے۔ شیخ جی منظور اور سیدہ کو اپنی اور شجاعت حسین کی کہانی سناتے جسے وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود بھی کیا ہے شیخ جی اپنے شاگرد کی اور اپنی کہانی سنانے کے لیے بڑے شوق سے سنا رہے ہیں اور یہ دونوں سن رہے ہیں۔ 1858 عیسوی کا ذکر تھا، مطلب یہ اس دوران کا ذکر تھا، غدر کے کوئی 1 سال بعد۔ تو شیخ کرامت علی ایک قصبے کے زمیندار کے اکلوتے لڑکے تھے۔ وہ اپنی ہی کہانی سنا رہے ہیں کہ وہ کون تھے۔ ایک زمیندار کے اکلوتے لڑکے تھے، ان کی عمر جو ہے وہ 17 برس کی تھی۔ وہ شرارت کے لیے دور دور تک مشہور تھے لیکن انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر لڑکے شریر ہونے کے باوجود کیا ہے پڑھائی میں دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن یہاں شجاعت علی شریر ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی انہیں کافی مطلب شیخ جی کو کافی دلچسپی تھی۔ قریب کی گوروں کی چھاؤنی میں جا کر ایک بنگالی بابو تھا، اس سے بنگالی پڑھتے تھے۔ اس بنگالی کا نام مہندر بابو تھا اور بہت مشہور جادوگر بھی تھا۔ اس لیے لوگوں کو نہ صرف ان کی زمینداری، مطلب انہیں لوگ شریر اس لیے سمجھتے تھے کیونکہ یہ ایک زمیندار کا لڑکا ہے۔ اب یہاں چونکہ یہ جا کر ایک جادوگر کے پاس جو ہے وہ بنگالی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ان کی آدمیت پر بھی اب یہاں شبہ ہونے لگا، مطلب لوگ ان پر شک کر رہے ہیں کہ کہیں یہ اس جادوگر کی طرح نہ بن جائے۔ ان کے باپ ان کی شادی ایک نہایت معزز گھرانے میں کرنا چاہتے تھے، تو ان کے والد جو ہیں مطلب قدیم زمانے میں اکثر 17-18 سال کی عمر میں کیا ہے لڑکوں کی شادیاں کر دی جاتی تھی، تو ان کے والد بھی ان کے لیے ایک لڑکی تلاش کیے تھے اور کافی معزز گھرانہ تھا، عزت دار گھرانہ تھا، تو وہاں پر ان کی شادی کروانا چاہتے تھے، مگر اس بد نصیب نے انکار کر دیا کیونکہ انہیں تعلیم کا شوق تھا، تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا اور 22 برس کی عمر میں گھر چھوڑ کر تن بتقدیر کھڑا ہوا۔ تو 22 سال کی عمر میں کیا کیا یہ گھر چھوڑ کر گھر سے روانہ ہو گئے، مطلب شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے کیا ہے تعلیم کے شوق میں گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔
تو اب تک ہم جن کے بارے میں جان رہے تھے تو وہ شیخ کرامت علی تھے. اگلے سیشن میں ان کی باقی کہانی جانیں گے. اللہ حافظ.